آج سے تقریباً 94 ایئر قبل جرمن آرمی اور جرمن سائنسدانوں کے ایک گروپ نے جرمن سائنسدان اوبرہٹ جیسے جدید راکٹوں کا باپ بھی کہا جاتا ہے اس کے ایک ایسے سپر خطرناک ہتھیار بنانے کے خیال کو بڑھانا شروع کیا جو منٹوں میں سمندر کو ابالنے یا شہر کو جلانے کے لیے کافی فوکسڈ حرارت پیدا کر سکے گا۔ یہ بات سن کر ساری دنیا میں ایک شدید خوف پھیل گیا۔ سال 1929 میں جرمن ماہر فزکس ہرمن اوبرہٹ نے ایک اسپیس اسٹیشن کے لیے پلان تیار کیا جو 100 میٹر چوڑا گلاس سورج کی روشنی یعنی دھوپ کو زمین کے ایک فوکسڈ مقام پر ریفلیکشن کرنے کے لیے استعمال کیا جا سکے، جو سورج کی انرجی استعمال کرنے والی نام و نہاد سن گن زمین سے 8200 کلومیٹر بلندی پر واقع اسپیس اسٹیشن کا حصہ ہوگی۔ اب اس ٹیکنالوجی کو سادے الفاظوں میں سمجھیں گے۔ اس ٹیکنالوجی کے لیے دو چیزوں کا استعمال ہوتا ہے، ایک مرر اور ایک گلاس کا۔ اس کے لیے مرر 90 ڈگری تک فکس کرنا ہوتا ہے۔ جیسے آپ نے کبھی دیکھا ہوگا کہ جو ٹی وی کی ڈش ہوتی ہے چھت پہ، اس پر اکثر لوگ چھوٹے چھوٹے مرر لگا کر ان کے فوکس کو ایک جگہ پر رکھتے ہیں۔ اس سے اتنی ہیٹ پیدا ہوتی ہے کہ آپ اس پہ کھانا بھی بنا سکتے ہیں۔ یا پھر کوئی اسٹیل ہوتی ہے مرر ٹائپ جو ڈش ٹی وی کی طرح دکھتی ہے۔ اس ٹیکنالوجی کا دوسرا طریقہ ہے جو نظر والی اینک کا گلاس ہوتا ہے۔ یہ بھی سورج کی تمام ریس یعنی شعاؤں کو جمع کر کے ایک جگہ فوکس کرتا ہے۔ اس سے بھی کافی ہیٹ پیدا ہوتی ہے، یہاں تک کہ یہ معمولی سی شیشہ کسی چیز کو آگ بھی لگا سکتا ہے۔ سائنسدانوں نے حساب لگایا کہ میٹالک سوڈیم سے بنا ایک بہت بڑا ریفلیکٹر اور 9 مربع کلومیٹر کے رقبے کے ساتھ سمندر کو ابالنے یا شہر کو جلانے کے لیے کافی فوکسڈ حرارت پیدا کر سکتا ہے۔ امریکی افسران کی طرف سے پوچھ گچھ کے بعد جرمنوں نے دعویٰ کیا کہ سن گن 50 یا 100 سال کے اندر مکمل ہو سکتی ہے۔ سورج کی بندوق یا ہیلیو بیم ایک نظریاتی مداری ہتھیار ہے جو ایک مصنوعی سیارے پر نصب آئینے کا استعمال کرتا ہے تاکہ سورج کی روشنی کو زمین کے ایک سطح پر ایک چھوٹے سے علاقے پر فوکس کیا جا سکے، یا اہداف کو تباہ کیا جا سکے یا گرمی کے ذریعے قتل کیا جا سکے۔ سیٹلائٹ میگا کنسٹلیشن کی تعیناتی اور توثیق کے ساتھ ان کے استعمال کو سورج گن کے طور پر بھی تجویز کیا گیا ہے۔ ایک وسیع انڈیویجل کلاسز کے بجائے سینکڑوں کم کاسٹ کے ریفلیکٹر کو نظریے طور پر بھی شمسی شعاؤں کو مرکوز کرنے کے لیے اہم آہنگ کیا جا سکتا ہے اور اس سے ٹارگٹ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر 90 سال پہلے کی بات کریں تو کیا اس وقت سن گن جیسے ڈینجرس ہتھیار بنانا ممکن تھا؟ یہ 1940 کی بات ہے، اس وقت سائنس بھی بہت پیچھے تھی۔ اس ہتھیار کو بنانے کے لیے جدید ٹیکنالوجی چاہیے۔ اس وقت ٹیکنالوجی کے اتنے ریسورسز نہیں تھے جو اس ڈینجرس ہتھیار کو بنانے کے لیے چاہیے تھے۔ 1940 میں اتنا بڑا گلاس بنانا اور اسے اٹھا کر اسپیس تک پہنچانا اور وہاں فکس کرنا جو اس وقت کی ٹیکنالوجی کے لحاظ سے امپوسیبل تھا۔ اس گلاسز کو اٹھا کر اسپیس میں کہیں بھی لگا نہیں دینا تھا بلکہ ایک مخصوص اینگل پر فکس کرنا تھا۔ اس لیے اس کو لگانے میں اینگل کا خاص خیال رکھنا لازم تھا اور پائیداری کے کئی ایشوز تھے۔ سن گن کے بارے میں بہت سے خبریں گردش کرتی رہیں، مگر ہم اس کی حقیقت کے بارے میں بات کریں تو اس خطرناک ہتھیار بنانے کے بارے میں کوئی ٹھوس ثبوت نہیں ہے۔ اگر ہم اس کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو اس کے بارے میں کوئی ثبوت نہیں ملتے۔ وہ سب خبریں جو سن گن کے بارے میں گردش کر رہی تھیں وہ صرف افواہیں تھیں۔ سن گن کی سچائی ایک بار پھر 1961 میں ہرمن اوروز کے انٹرویو میں سامنے آئی جب اس نے کہا کہ ہم نے جنگ کے دنوں میں سن گن کو استعمال نہیں کر سکے لیکن امن کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کریں گے۔ ہم اگر پریکٹیکلی کے طور پر بات کریں تو سن گن کا استعمال نہ ہی جنگ میں ہوا اور نہ ہی امن کے لیے ایسے ہتھیار کو استعمال نہیں کیا گیا، بلکہ 99 میں روس اور جاپان نے ایک حکمت عملی ترتیب دی جس کے مطابق انہوں نے سورج کی توانائی سے کام لینے کا پلان بنایا۔ روسیوں نے یہ سوچا تھا کہ روس میں جو سرد علاقے ہیں جہاں کئی عرصے تک روشنی اور دھوپ نہیں آتی، وہ اس ٹیکنالوجی سے دھوپ اور روشنی لانا چاہتے تھے، لیکن انہوں نے جو اس ٹیکنالوجی کے لیے مرر تیار کیا تھا وہ فین کی طرح تھا، یعنی پنکھے کی طرح، اور وہ اسپیس میں مرر کو اس طرح لگانا چاہتے تھے کہ سورج کی روشنی جب زمین پر آئے تو وہ ایک مخصوص علاقے کو فوکس کرے جہاں زیادہ سردی تھی، لیکن روسی بھی اس پلان میں ناکام ہو گئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔